شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہیں، اس طرح قدیم وقتوں میں عورتوں اور مردوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے۔ یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ مردوں کو مساج کرنے کے لیے مرد اور عورتوں کو مساج کرنے کے لیے عورتیں بطور ملازم کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی ملک کے بادشاہ نے بھی اپنے محل میں حمام بنوایا تاکہ محل کی شہزادیاں، ملکہ اور دیگر خواتین اس حمام میں نہا کر تازہ دم ہو سکیں۔ اس حمام میں شہزادیوں کو مساج کرنے کے لیے خادمائیں بھی رکھی گئیں۔ ایک لڑکا بھی عورتوں کے اس حمام میں خادمہ بن کر کام کرنے لگا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ یہ لڑکا اپنی وضع و قطع، چال چلن اور اپنی باریک آواز کی وجہ سے لڑکیوں سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ پھر اوپر سے جب اس نے لڑکیوں والا لباس زیب تن کر لیا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس لڑکے نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا ناجائز فائدہ حاصل کیا۔ یہ بادشاہ کے محل کے حمام میں خادمہ بن کر کام کرنے لگا۔ یہ وہاں شہزادیوں اور امیر لوگوں کی بیٹیوں کا مساج کرتا۔ وہ اس کام میں بہت ماہر تھا کیونکہ یہ تھا بھی لڑکا، تو اس کے مساج سے عورتوں کو اتنا آرام ملتا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ اسی سے مساج کروائے۔ جو عورت اس سے ایک بار مساج کروا لیتی وہ بار بار مساج کے لیے اسی کے پاس آتی تھی۔ یہ خوبصورت عورتوں کا مساج کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی نظروں سے اپنی ہوس بھی پوری کرتا۔ کئی بار اسے اس کام پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ اس نے توبہ بھی کی مگر شیطان اسے بہکا کر پھر حمام میں لے آتا کیونکہ اسے مساج کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا اور یہ کام ہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ اس لیے توبہ کرنے کے باوجود وہ واپس اس کام پر لگ جاتا، یہ سوچ کے کہ اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تو کھائے گا کہاں سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب حمام پر یہ لڑکا مساج کر رہا تھا، ایک شہزادی کا ہیرے کا ہار حمام میں نہانے کے دوران گم ہو گیا۔ پورے حمام میں شور مچ گیا کہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا ہے، اس لیے کوئی بھی اس وقت تک حمام سے باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ سب کی تلاشی نہ لی جائے۔ جب اس لڑکے نے تلاشی کا سنا تو پریشان ہو گیا اور ایک کونے میں چھپ کر خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، اے عزتوں کے مالک، میری عزت رکھ لے۔ میں آج اور ابھی اس گناہ سے اور تیری نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا۔ اے عزتوں کے مالک، مجھے بس ایک بار معاف کر دے، میں یہ جگہ چھوڑ جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ آواز آئی کہ سب کو جانے دو، شہزادی کا ہار مل گیا ہے۔ یہ آواز سن کر اس لڑکے کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنے گھر جا کر اللہ کا پوری رات شکر ادا کیا، اس کی جان بچ گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا تاکہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے اور نہ ہی دوبارہ اس کا بھی دھیان اس کام کی طرف جائے۔ پہاڑوں میں جا کر وہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ پہاڑوں میں جا کر وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گائے گھاس چرتی ہوئی اس پہاڑ پر آ گئی۔ اس گائے کو دیکھ کر لڑکا بہت حیران ہوا۔ اس نے ادھر ادھر بہت دیکھا کہ شاید اس کا مالک نظر آ جائے، مگر اس گائے کا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ جب اس کا مالک آئے گا یہ گائے وہ اس کو واپس کر دے گا، اس گائے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ گائے بہت میٹھا دودھ دیتی تھی، اب اس کا گزارا اس دودھ پر ہونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قافلہ یہاں آ نکلا۔ یہ قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا اور کافی تھکا ہوا تھا، سب کو بھوک بھی کافی لگی تھی۔ لڑکے نے جب دیکھا تو سب کو اپنے پاس روک لیا، سب کو اس گائے کا دودھ پلایا اور سب کو آرام کرنے کے لیے جگہ دی۔ وہ قافلہ اس لڑکے کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا اور اس کو انعام میں بہت سی دولت دے گیا۔
اس لڑکے نے اس دولت سے اپنے پاس ایک کنواں کھدوایا، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں پانی کا کافی مسئلہ تھا۔ جب پانی کا کنواں کھدوایا گیا تو اس پانی کی وجہ سے لوگ دور دور سے یہاں آ کر بسنے لگے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا۔ اس گاؤں کے لوگ اس لڑکے کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کو سردار کا درجہ دیتے تھے، ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتے تھے۔ اس کی شہرت بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہی بھیجے اور اس لڑکے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر کیونکہ اب یہ لڑکا اللہ والا بن گیا تھا اس لیے اس نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم فقیروں کا محل میں کیا کام۔ بادشاہ کو اس لڑکے کے جواب سے اور حیرانی ہوئی اور اس سے ملنے کا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آخر یہ کون ہے جو بادشاہ کے پیغام کو رد کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اس لڑکے سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کی سواری ایک کھائی میں گر گئی اور بادشاہ مر گیا۔ اب اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ اس لڑکے سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو بہت پسند بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ اب اللہ کا نیک بندہ بن گیا تھا، اس لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے ہی بادشاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس لڑکے کے پاس گئے، اس سے بات کی، مگر وہ نہ مانا۔ جب سب نے مل کر ضد پکڑ لی تو آخر اسے مجبور ہو کر سب کی بات ماننا پڑی اور اس طرح یہ لڑکا اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد کیونکہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی جس کا پہلے یہ لڑکا مساج کیا کرتا تھا اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے، اور اس طرح جب اس لڑکے نے اللہ سے توبہ کر لی اور تمام گناہ چھوڑ دیے تو اللہ نے پھر دنیا کو ذلیل کر کے اس لڑکے کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب تک یہ لڑکا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا دنیا اس سے دور بھاگتی رہی، اور جب اس نے دنیا کو چھوڑ دیا تو اللہ کو اپنا لیا تو دنیا بھی گئی اور رب بھی نہ ملا۔